جامع دارالعلوم شیخ الاسلام سے آپ کی خدمت میں حاضر نئے لیکچر کے ساتھ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نماز کی سنتیں ہم پڑھ رہے تھے۔ سنت نمبر 3 ہے تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا۔ سنت نمبر 3 کیا ہے؟ تکبیر کے وقت سر نہ جھکانا۔ نمبر 4 تکبیر کہنے سے پہلے ہاتھ اٹھانا۔ سنت نمبر 5 امام کا بقدر ضرورت اونچی آواز سے اللہ اکبر اور سمع اللہ لمن حمدہ کہنا اور سلام کہنا 6 تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ 6 تکبیر تحریمہ کے فوراً بعد ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا۔ 7 ثنا سبحانک اللہم پڑھنا۔ ثنا سبحانک اللہم پڑھنا۔ 8 تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا۔ 9 تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا۔ 10 سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنا۔ 11 ثنا تعوذ تسمیہ اور آمین آہستہ کہنا۔ ثنا تعوذ تسمیہ اور آمین آہستہ کہنا۔ 12 فرض والی نماز کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض والی نماز کی آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھنا۔ فرض والی نماز کی آخری 2 رکعتوں میں صرف سورہ فاتحہ پڑھنا۔ 13 نمبر رکوع کے لیے جھکتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ رکوع کے لیے جھکتے وقت اللہ اکبر کہنا۔ 14 رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ 14 رکوع میں کم از کم 3 بار سبحان ربی العظیم پڑھنا۔ 15 رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھوں سے اس طرح پکڑنا کہ انگلیاں کھلی رہیں۔ رکوع میں گھٹنوں کو ہاتھوں سے اس طرح پکڑنا کہ انگلیاں کھلی رہیں۔ 16 رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ۔ رکوع سے اٹھتے ہوئے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہنا۔ ربنا لک الحمد اگر آپ جاری رکھیں گے، اگر سکون فرمائیں گے تو ربنا لک الحمد کہنا۔ 17 نمبر اگر امام ہو تو صرف سمع اللہ لمن حمدہ۔ اگر امام ہو تو صرف سمع اللہ لمن حمدہ کہے اور اس کے پیچھے نماز پڑھنے والے مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہیں۔ ربنا لک الحمد کہیں۔ 18 رکوع اس طرح کرنا کہ کمر جھک کر اس طرح ہو جائے کہ سر اور پیٹھ ایک سیدھ میں ہوں۔ رکوع اس طرح کرنا کہ کمر جھک کر اس طرح ہو جائے کہ سر اور پیٹھ ایک سیدھ میں ہوں۔ نئے لیکچر کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرے ساتھ مل کر کہیے انسانیت کی بہتری کے لیے، تعلیم و تربیت کے لیے ایک قدم اور۔